دل کر رہا تھوڑا سا غزوہ خندق پیش کرو. آنے والے نے کہا تھا, عمر ابن عبد ود نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا جو مقابلے میں آیا کہ خندق کھودی گئی تھی, بہت بڑی خندق, کوئی آ نہیں سکتا تھا, تو کہیں سے ظرفیت کم رہ گئی تھی. پتہ نہیں کس نے وہاں سے کہیں سے ظرفیت کم رہ گئی تھی, اس نے احاطہ کیا مدینے کا. دو ساتھی تھے, کہ یہاں سے میں نے دیکھا خندق اس کی چوڑائی کم ہے, میں گھوڑا دوڑاؤں گا پار لے جاؤں گا. اس نے گھوڑا دوڑایا, پار آ گیا. اکیلا آیا تھا, توجہ, اکیلا آیا تھا. آنے کے بعد انہوں نے رسول خدا کا نام لیا اور کہا کہ محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو آپ نے عربی میں سوال کیا, من لہو, کون ہے اس کے لیے؟ تو جناب امیر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انا لہو, میں کافی ہوں. توجہ, میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. رسول اسلام نے کہا میرے بھائی آپ تشریف رکھیے. پھر صحابہ کو دیکھا, ایک مرتبہ پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا کہ من لہو, کون ہے اس کے لیے؟ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا جاؤ گے؟ کہ نہیں جاؤں گا نہیں, بس اتنا بتانا چاہتا تھا یا رسول اللہ, جب میں کافر تھا اس کے قبیلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا, میں وہی تھا جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا, تو اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی, اس نے اکیلے نے سب ڈاکوؤں کو مارا. جب ڈھال ٹوٹ گئی, اس نے اونٹنی کے بچے کو گردن سے اٹھایا, ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا. کہا یا رسول اللہ ایسا ہے یہ؟ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹھ جاؤ. تیسری دفعہ سوال کیا, ابھی پیغمبر پوچھنے والے تھے, اس نے نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ مارا اور کہا کہ اے محمد, اے نبی, میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو, میری آواز تھک رہی ہے. اس نے کہا اے مسلمانوں, تمہارے درمیان اگر کوئی کافر کو مار دے تو غازی ہے, اور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید ہے. اگر غازی نہیں بن سکتے تو تم میں شہادت کا جذبہ بھی نہیں. اگر غازی نہیں بن سکتے تو شہید ہوگا میرے ہاتھوں. اب رسول خدا نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پیغمبر گالی نہیں دیتے تھے, پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے جو معصوم کا دشمن ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان بھی نظر آئے تو کتا ہے. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ کون اس کی زبان کو بند کرے گا. اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا, میں کبھی ممبر سے نہ کہتا. پیغمبر نے بتایا جو معصوم کا دشمن ہو چاہے انسانی شکل میں ہو, یہی مولا حسین نے کہا تھا میدان کربلا میں. ابھی میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا. جس کتے نے میرا گلا کاٹا تھا اس میں یہ نشانیاں تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا مولا یہ جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں یہ ساری نشانیاں تو شبر میں ہیں. اب جناب سرور کائنات نے کہا من لہو, کون ہے اس کے لیے؟ جناب امیر کھڑے ہوئے کہا انا لہو یا رسول اللہ, میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. کہا یا علی, ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آیا. آپ نے اپنی قبا, توجہ, جناب امیر کو دی, ان کی قبا خود پہنے, اپنی قبا جناب امیر کو دی, جناب امیر کی قبا خود پہنی, اپنی زرہ جناب امیر کو پہنا. توجہ میرے ساتھ ہو, اپنی زرہ جناب امیر کو پہنا. کہا اپنے نالین مجھے دیجئے, میرے نالین آپ پہنے. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا, کہا یا علی اپنا امامہ مجھے دے دیجئے, میرا امامہ آپ پہن لیجئے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ, جہاں قبا بدلی تھی, زرہ بدلی تھی, نالین بدلے تھے, وہی امامہ بدل لیتے تو حبیب خدا فرمائیں گے میرے بعد امامے کا جھگڑا ہوگا, سب کے سامنے علی کو دے گے. میرے مولا
عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، میرے مولا زمین پہ تھے. توجہ، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت. ایک مرتبہ جناب امیر چلے، جیسے ہی چلے ختمی مرتبہ پیچھے پیچھے چلے. سارے مسلمانوں نے لکھا، رسول خدا نے ہاتھوں کو بدل کیا اور کہا پروردگار، بدر میں تو نے عبیدہ مجھ سے لے لیا تھا، احد میں تو نے حمزہ لے لیا، بس میرے پاس ایک علی رہ گیا. پروردگارہ مجھ سے علی کو نہ لے، میں علی کے بغیر جی نہیں سکتا. اتنی محبت ہے رسول خدا کا. ہاتھوں سے دعا مانگی. اب یہاں پہ علماء نے لکھا، احادیث کے اندر ہے، روایات میں ہے کہ جیسے جناب امیر چلے نا، پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے کہا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل نازل ہو جاؤ. جبرائیل تم علی کے سامنے چلو، اسرافیل تم دائیں چلو، اسرائیل یعنی ملک الموت تم بائیں چلو. یہ حفاظت کرنے نہیں آئے تھے. توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں، یہ حفاظت کرنے نہیں آئے تھے. ایک سامنے دائیں بائیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ایک پر میں شہر اٹھا کے لے جائیں، عذاب نازل کر دے. عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں علی جا رہے ہیں. میرا دل یہ کہتا، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا جب یہ آئے تھے، یہ کتابوں میں کہ یہ آئے ہیں تین فرشتے، میرا دل یہ کہتا یہ اس لیے نہیں آئے کہ علی کی مدد کرے، حفاظت کرے، یہ اس لیے آئے تھے آج نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، علی جلال میں ہے، آج علی کی ضربت کو روکنا ہے. کہیں زمین، تو اب یہ روک رہے ہیں کہیں زمین تو ٹکڑے نہ ہو جائے. آج حیدر جلال میں، بس ایک مرتبہ مولا نے عمر ابن عبد ود کو دیکھا، اس نے سوال کیا کون ہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. اور کوئی دکھاؤ جسے باپ پہ اتنا ناز ہو. بھائی مجمع ساتھ رہے. ایک مرتبہ جناب علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس نے سوال کیا کون سے ابو طالب؟ وہ جو مکے کے سردار تھے؟ مولا نے کہا ہاں، مکے کے سردار ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا میں آپ کے بابا کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا تھا، وہ بہت نیک آدمی تھے، مقدس انسان تھے، چہرے پہ جلال تھا، نورانی آدمی تھے. میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. توجہ ہو، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں تجربہ کار، یہ نوجوان، وہ بھی سردار کا بیٹا، اس نے کہا میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. تب یہاں بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ مولا کی اس فتح کو، نہیں مسلمانوں نے نہیں، کچھ مورخین نے کوشش کی ہے کہ جنگ کو ایسے پیش کریں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا. حبیب خدا فرما رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی معرفت اگر دگنی نہ ہو جائے آج تو مجلس نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا، علی نے عمر ابن عبد ود کو مار دیا. کیوں؟ کہا وہ خود کہہ رہا کہ میں آپ کے بابا کو جانتا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا آدمی تھے. بھائی میں ان کے بات پیش کر رہا ہوں، غصے سے نہ دیکھیے. تو وہ سب کے سب کہتے کہ وہ باپ کا دوست سب بوڑھا تھا. میں کہتا ہوں نہیں، صرف بوڑھا نہیں تھا، ہاتھوں میں لاشا بھی رہا ہوگا، گھٹنے ٹیڑھے بھی ہوں گے، پسلیاں بھی کمزور ہو گئی ہوگی، بینائی کمزور ہوگی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہوگا. لیکن ایک بات مانو، اس کے مقابلے میں علی کے علاوہ کوئی اور ہمارے مولا کے علاوہ مقابلے میں نہیں گیا. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو اس نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کروایا، میں عمر ابن عبد ود کو میں نے پہلے اس نے بتا دیا تھا. مولا نے کہا میں نے سنا ہے تم اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک ضرور مانتے ہو. اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. مولا نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ. توجہ ہو، کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا، علی کے اخلاق سے اسلام پھیلا. توجہ، مولا نے کہا دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا اگر مسلمان ہی ہونا ہوتا تو میں جان اپنی اتنے خطرے میں ڈال کے خندق کو پار کر کے لڑنے آتا ہی نہیں. مولا کہا ٹھیک ہے، پھر دوسری بات مان لیں، واپس چلا جاتا.
اب ایک مرتبہ اس نے غصے سے دیکھا کہ یہ نوجوان سا پتلا دبلا لڑکا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے کہا یہ لڑکا مجھ سے کہہ رہا ہے جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں میں واپس چلا جاؤں. توجہ، تو مولا بہت خوبصورت تھے، بہت، مولا کی آنکھیں ایسی تھی کہ جب غضب سے دیکھتے تھے نا چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، دشمن کو آنکھوں سے کھا لیتے تھے. تو مولا نے کہا واپس چلا جا. اس نے کہا واپس چلا جاؤں اور پھر پوری زندگی عرب کی خواتین کے تانے سنتا رہا کہ میدان جنگ سے واپس آ گیا. میں کہوں گا کافر تھا، مشرک تھا، ملحد تھا، جیسا بھی تھا، غیرت مند تھا، بھاگا نہیں. مولانا کا واپس چلا جائے، نہیں تانے سننے نہیں آیا، پوری زندگی مجھے تانے ملتے رہے کہ تو میدان سے واپس آ گیا. مولانا کا پھر آخری بات سن لے، زمین پہ آ جائے، نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی گھوڑے پہ سوار جنگ لڑتا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر مد مقابل گر گیا تو وہ فتح ہو چلا گیا. لیکن زمین پہ لڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں. اس نے کہا یہ بچہ اتنا اعتماد، میرا جنگ کا اتنا تجربہ ہے، کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ رہا، یہ کہہ کے زمین پہ آ جاؤ. اس نے 2 سرہ پہن رکھی تھی، 2 تلواریں تھیں، 2 نیزے، 2 خول، 2 کمانیں تھیں. اس نے کہا بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، میں ان کے 2 حیثیتیں رکھتا ہوں. مولانا نے کہا ٹھیک ہے پھر 2 ہے نا، تجھے 2 کر دوں گا. مولانا کا نیچے آ جا. اس نے گھوڑے سے جس لگائی، ایک مرتبہ پوری طاقت سے تلوار اور نیزہ لے کے مولا پہ کودا، پوری طاقت سے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے، طاقتور بہت تھا. جس لگائی آیا، مولا نے ایک ہاتھ سے پیچھے پھینکا، جب گرا سنبھلا، مولا آگے نہیں بڑھے. جب گر گیا تھا نا مولا آگے نہیں بڑھے. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، ایک بار پھر آ جا. اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، دوبارہ تلواریں لی، نیزے لیے. ایک مرتبہ پھر اس نے زمین سے کھودا، چھلانگ لگائی. مولا نے ایک مرتبہ پھر زمین پہ پھینکا. جو خیبر کا در ایک ہاتھ سے